بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے 6 شرطیں ہیں۔ دوستو، جب کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں میں فرق جانے، یعنی اسے کیا کھانا، پینا، پہننا اور استعمال کرنا جائز ہے اور کیا ناجائز اور حرام ہے۔ دوستو، ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار حلال کام کرنے کا اور حرام سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اے لوگو، کھاؤ اس چیز کو جو زمین سے نکلتی ہے اور حلال و پاک ہے۔ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، کھاؤ اور پیو ان چیزوں کو جو تمہارے رب نے تم پر حلال اور پاکیزہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزیں استعمال کرنے کا اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی پہچان کیا ہے اور ان میں تمیز کیسے کریں۔ حلال کا مفہوم ہے کہ جس کام کو کرنے کا اختیار شریعت نے ہمیں دیا ہے اسے حلال کہتے ہیں، یعنی جو چیز اسلام میں جائز ہے اسے ہم کریں یا نہ کریں وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یہاں ہم آپ کو چیزوں کے حلال ہونے کی کچھ شرطیں بتائیں گے۔ حلال چیز وہ ہے جس کا ذکر قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ کسی بھی چیز کے حلال ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہو کہ گناہ نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے تو وہ کام بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ مثلاً ہمارے اوپر اگر ایسی بھی مجبوری آ جائے کہ حرام کھانے کے علاوہ اور کھانا نہ ہو تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن شرط مجبوری ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں کسی چیز کے حرام ہونے کا ذکر نہ ہو تو وہ بھی ہمارے لیے جائز اور حلال ہے۔ حرام اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا شریعت نے ہمیں اختیار نہیں دیا اور اس میں بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں کچھ شرط چیزوں کے حرام ہونے کی ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے حرام ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے حرام قرار دی گئی ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ چیز بالکل حرام فرمائی، جیسے مردار کا گوشت کھانا، کسی جاندار چیز کا خون پینا اور خنزیر کا گوشت کھانا، اور وہ تمام چیزیں حرام ہیں جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام ہو۔ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور سنت و حدیث میں حلال کا نہ ہو یا صاف طور پر حرام لکھا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان آدمی مال اس کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث میں جہاں رک جاؤ کا لفظ استعمال ہو وہاں بھی حرام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حج میں، جھوٹی بات سے رک جاؤ، یعنی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی چوتھی شرط یہ بھی ہے، جس کام کو کرنے پر سزا کا ذکر ہو وہ کام بھی ہمارے لیے حرام ہے، جیسے زنا کرنا، چوری کرنا، یتیم کا مال کھانا، اور بھی بہت سے کام ہیں جو سزا کی فہرست میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، دونوں کے درمیان کچھ شبہات ہیں۔ اکثر لوگ ان شبہات کو نہیں جان سکے، پس جو کوئی شبہ سے بچ گیا تو اس نے اپنی دین اور عزت و
आबरू को बचा लिया। जो इन शुबा में पड़ गया वो हराम में फंस गया। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जिन चीज़ों के बारे में हमें असलियत मालूम नहीं तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। वह हराम भी हो सकती है और हलाल भी, इससे बचना भी बेहतर है। दोस्तों, इस्लाम में कुछ चीज़ों को छोड़कर और तमाम चीज़ों को हलाल कर दिया गया है, जैसे जंगली जानवरों का गोश्त जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवर का गोश्त, बगैर अल्लाह के नाम से ज़िबह किया जाने वाला जानवर, इसके अलावा शिर्क करना, सूद लेना या देना और बुरे काम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में नाजायज़ और हलाल नहीं है। आज आपने क्या सीखा?